Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we'll read It's Country for Me, the lesson It's Country for Me by Patricia Demuth. It is in the course of the 11th grade students of the KPK board. The unit is 2 and this lesson is the 2 unit 2.1, first chapter of the unit. The chapter is about environment and nature, so this first lesson is about nature. It's beautiful presentation of village life. It is a story of a 13-year-old boy, Joel, who lives on a farm with his parents and siblings. After school and on weekends, he helps his father and elder brother do farm work. So let's come to the text. It's very beautiful presentation of village life, and it also compares a village boy, a, a teenager boy who lives in a village with those who lives in a city. So what kind of chores a teenager in village in countryside has to do is compared to a teenager boy who lives in city side, in urban side. Now the text goes like, it was 11:15 at night when Joel, reading in bed, heard his mother call up. Or you can say it was 15 quarter past 11 at night when Joel, reading in bed, heard his mother call up. تقریباً 11:15 بج گئے تھے جب جوئل اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے اپنی ماں کی آواز سنی. ماں کیا کہہ رہی تھی اسے؟ جوئل کم اینڈ فیڈ لیمبی ول یو. جوئل آ جائیں لیمبی کو، بیڑ کے بچے کو آپ اس کو فیڈ کریں، اس کو کھانا دے دیں. کیا ایسا کرو گے تم؟ کیا آپ ایسا کرو گے؟ She usually fed the orphan lamb, but tonight she had come home late from a meeting and did not want to go to the barn wearing good clothes. عموماً جوئل کی ماں خود اس آرفن لیم کو، اس یتیم بھیڑ کا بچہ جو تھا، اس کو خود دودھ پلاتی تھی یا خود اس کو کھانا کھلاتی تھی، لیکن آج رات وہ کسی پارٹی سے لیٹ آئی تھی، تو کسی میٹنگ سے وہ لیٹ آئی تھی. اس نے اچھے کپڑے پہن لیے تھے تو وہ بارن جانا نہیں چاہ رہی تھی ان اچھے کپڑوں میں. بارن باڑے کو کہتے ہیں جہاں پہ جانور رکھے جاتے ہیں. The small dog Jessica jumped up from the doorstep as Joel came outside. وہ چھوٹا سا کتا جیسیکا، اس نے چھلانگ لگائی، وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا جوئل کے. جب جوئل گھر سے باہر نکلے، ڈور اسٹیپ مینس چوکھٹ کو کہتے ہیں، جب چوکھٹ سے باہر آئے تو جیسیکا بھی ہی جمپڈ اپ، شی جمپڈ اپ اینڈ went with Joel into the barn. A pair of overalls pulled over his pajamas. اس نے جوئل نے پہنا کیا تھا؟ اس نے پجامہ پہنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر اس نے لبادہ پہنا ہوا تھا، بڑا لبادہ، کوٹ، لمبا سا کوٹ اس نے پہنا ہوا تھا. The laces of his boots dangling loose. اور اس کے جوتوں کے تسمے جو تھے وہ ڈھیلے تھے، لوز ڈھیلے کو کہتے ہیں، اینڈ ڈینگلنگ وہ لٹک رہے تھے، ان کو باندھا نہیں تھا اس نے. Hey Jess, he greeted her, ruffling the dog's thick fur with one hand as they loped together to the barn. اس نے کہا کیسے ہو جیس؟ جیس کو گریٹ کیا اور ایک ہاتھ سے اس کتے کے ڈاگ کے تھک فر جو ہے، فر پشم جو ہے، اس کے بال جو ہیں، ان کو بے ترتیب کرتے ہوئے، رفل ایک ہاتھ سے بے ترتیب کرتے ہوئے جب وہ بارن کی طرف جا رہے تھے ساتھ میں. لاپ ٹوگیدر ٹو دا بارن، لاپ ٹوگیدر مین جب وہ چھلانگ، مطلب وہ بھاگ کے جا رہے تھے بارن کی طرف، تو ایک ہاتھ سے وہ کتے کے بال جو تھے، فر جو ہیں، تو ان کو بے ترتیب کر رہا تھا، رفل کر رہا تھا.
In his other hand he carried Lambi's meal. اور اس کے دوسرے ہاتھ میں اس لیمبی کا، اس بیڑ کے بچے کا خوراک تھا. ملک ریپلیسمنٹ ان اے سوڈا پاپ بوٹل کیپڈ بائی اے بلیک نپل. یہ کیا تھا؟ یہ ملک نہیں تھا بلکہ ملک کا کوئی ریپلیسمنٹ، کوئی نیبل بدل تھا. تو وہ سوڈا پاپ بوٹل میں تھا. سوڈا پاپ نان الکوہلک کوئی بھی سویٹ فیزی جو ڈرنک ہوتا ہے اسے سوڈا پاپ کہتے ہیں. تو اس بوتل کے اوپر بلیک نپل لگائی گئی تھی. بلیک نپل یعنی چوسنی اس میں لگایا گیا تھا. تو لیمبی واز اسمال دیٹس وائی چوسنی اس کے لیے لگایا گیا تھا. اچھا، تو یہ ایک ہاتھ میں یہ سوڈا پاپ بوٹل لے کے جس میں ملک ریپلیسمنٹ تھا، اور دوسرے ہاتھ سے جیسیکا کے فر کو وہ رفل کرتے ہوئے they jumpingly they loped together means they jumpingly ساتھ مل کے وہ بارن کی طرف چلے گئے. The March air was cold and the yard light caught the mist of Joel and Jessica's breaths. مارچ کا مہینہ جو تھا، یہ ہوا جو تھی بہت سرد تھی، ٹھنڈا تھا، اور صحن کے روشنی میں جوئل اور جیسیکا کی سانس کی جو دھند تھی وہ نظر آ رہی تھی. مینس جب سانس وہ لیتے تھے تو سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ سانس لیتا ہے یا کوئی چیز، کوئی جانور سانس لیتا ہے تو سانس سے نکلنے والی سانس جو ہے وہ نظر آتی ہے دھوئیں کی طرح، بھاپ کی طرح. سو یہی بتا رہا ہے کہ صحن میں لائٹ تھا، تو اور اس لائٹ میں جیسیکا اور جوئل کی سانس جو ہے، ان کی جو دھند ہے، مسٹ ہے، وہ نظر آ رہی تھی. A dim crescent moon hung low over the east hayfield. اور ایک مدھم سی ہلال جو ہے وہ ایسٹ کے ہے فیلڈ کے اوپر، چارے اور گھاس کے کھیت جو ہیں ان کے اوپر مشرق کی طرف وہ نکلی ہوئی تھی. otherwise the night was black. علاوہ اس کے کوئی اور روشنی نہیں تھی، رات تاریک تھی. مدھم سی ہلال یا شروع کا چاند جو ہوتا ہے مہینے کا وہ نکلا ہوا تھا ان ہے فیلڈ کے اوپر، اور چارے اور گھاس پھوس کے کھیت جو ہوتے ہیں بڑے ان کے اوپر نکلا ہوا تھا مشرق کی طرف، اور باقی صحن میں ایک لائٹ تھا. اس کے علاوہ جو ہے رات کافی تاریک تھی. Here Lamby called Joel, opening the door to the barn where the sheep are kept in the winter. یہ لے لیں لیمبی، اس نے بارن کا، باڑے کا دروازہ کھولتے ہوئے جہاں پہ بھیڑوں کو رکھا جاتا ہے سردیوں کے موسم میں، اس نے لیمبی کو آواز دیا. The lamb sprang up from her warm straw bedding and sucked down the bottle in 30 seconds. وہ لیم جو ہے وہ کیا کیا، اس نے وہ چھلانگ لگاتے ہوئی آئی اور اپنے وارم اسٹرا بیڈنگ سے، اپنے گرم گھاس پھوس کے بنے ہوئے، اسٹرا کے بنے ہوئے بچھونے سے وہ کھڑی ہوئی، جمپ کر کے کھڑی ہوئی، چھلانگ لگاتی ہوئی اور آئی، اور 30 سیکنڈ میں یہ بوتل اس نے خالی کر دیا. Now the writer is telling us about the lamb. Her mother had died giving birth to her a week before. ایک ہفتہ پہلے اس لیم کو جنتی ہوئی، اس کو جنم دیتی ہوئی اس کی ماں ایک ہفتہ پہلے وہ مر چکی تھی یا مر گئی تھی. This may have been Joel's 33,000 trip to the barn, since he goes in and out of barns at least 10 times a day. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شاید جوئل کا 33,000واں ٹرپ تھا اس باڑے میں، چونکہ وہ دن میں کم از کم 10 بار یہاں پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. یہاں پہ یہ 33,000 اس نے لکھا ہے، اسے ہائپربلی کہتے ہیں، یہ ایگزاجریشن ہے. ویسے ایفیکٹ زیادہ کرنے کے لیے اس کو اثر زیادہ، مطلب بہت زیادہ یہاں پہ یہ جوئل جو تھا ان بارن میں، باڑے میں اس لیمبی کو دیکھنے کے لیے وہ بہت زیادہ آتے تھے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ 33,000واں ٹرپ تھا.
اچھا, since he goes in and out of the farm at least 10 times a day, Joel knows these farm buildings better than he knows his own bedroom. جوئل اپنے بیڈ روم سے زیادہ ان فارم بلڈنگز کو, مطلب جہاں پہ یہ جانور ہیں, ان کو اپنے بیڈ روم سے زیادہ وہ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ ہی شیورلی اسپینڈز مور ویکنگ آورز ان دیم, کیونکہ زیادہ تر جب وہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر ٹائم یہاں پہ وہ بتاتے ہیں. ہی نوز ہاؤ ٹو کیئر فار دا اینیملس دے شیلٹر, وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ان جانوروں کا جن کو وہ پالتے ہیں ان کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے. ایز ویل ایز ہی نوز ہاؤ ٹو کیئر فار ہمسیلف, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اپنا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے. فارمنگ از جوئلس ورلڈ, فارمنگ جو ہے, یہ زمینداری جو ہے, یہ جوئل کی دنیا ہے, اس کی دنیا ہے. Joel Holland has lived on this 245-acre farm since he was born 13 years ago. جوئل ہالینڈ, جوئل کا مکمل نام ہے, پورا نام, وہ اس 245 ایکڑ زمینوں میں, اس فارم میں وہ 13 سال پہلے سے رہ رہا ہے. جب وہ پیدا ہوا تھا یہیں وہ پیدا ہوا تھا اور یہیں وہ 13 سالوں سے یہی پہ رہ رہا ہے. It is the farm of his ancestors, یہ اس کے آباء و اجداد کی, یہ زمینیں جو ہیں یہ اس کے, یہ فارم جو ہے یہ اس کے آباء و اجداد کا فارم ہے. He lives in the house that his great grandfather built, وہ اس گھر میں رہتے ہیں جوئل جو اس کے پردادا نے بنائے تھے, یا اس کے پردادا نے جو تعمیر کیا تھا گھر, اسی گھر میں یہ رہ رہا ہے. The land he helps his father and brothers farm is land that his great grandfather James Holland bought in 1860s. یہ زمینیں جس میں وہ اپنے والد صاحب کی مدد کرتے ہیں, جس کی کھیتی باڑی میں, اور اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں, یہ وہ زمین ہے جس کو اس کے پردادا نے, فادر آف دا گرانڈ فادر, اس نے, اس کا نام تھا جیمز ہالینڈ, اس نے 1860 میں خریدا تھا. جیمز واز این آئرش امیگرنٹ, جیمز ہالینڈ یا جوئل کے پردادا جو تھے وہ آئرش امیگرنٹ تھے, آئرلینڈ سے آئے ہوئے ایک تارک وطن, یا آپ کہہ سکتے ہو ایک مہاجر تھے. He drove a team of horses to plow the land and make it ready for corn. وہ گھوڑوں کی ایک جوڑی کی مدد سے, جس طرح بیلوں کی جوڑی سے ہمارے یہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے, تو وہ گھوڑوں سے کھیتی باڑی کرتے تھے. ان کو, اس کو مطلب پلاؤ کرتے تھے, پلاؤ کرنا کھیتی باڑی کرنے کو کہتے ہیں, اور اس کو اناج کے لیے, کارن کے لیے تیار کرتے تھے. Now 5 generations later, اب 5 نسلوں بعد, مطلب 5 نسل گزرنے کے بعد, Joel plows the same land atop a tractor. جوئل انہی زمینوں کو کیا کرتا ہے, ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے ان میں کھیتی باڑی کرتا ہے. That has the power of 120 horses. اس ٹریکٹر کی قوت کتنی ہے, اس کی طاقت 120 گھوڑوں کے برابر ہے, مطلب اس کا 120 ہارس پاور ہے. The rich black soil has been pampered by Hollands for over 120 years. اس زرخیز کالے زمین کو ہالینڈ فیملی نے تقریباً 120 سالوں سے بڑے ناز و نام سے پالا ہے, بڑے لاڈ پیار سے اس کو رکھا ہے. پیمپرڈ. فارمنگ از جوئلز ہیریٹیج, فارمنگ جو ہے, کھیتی باڑی جو ہے, زمینداری جو ہے, یہ جوئل کا ورثہ ہے, وراثت میں ملی چیز ہے اس کا, تو یہ اس کا ورثہ ہے. اس کے گریٹ گرانڈ فادر جو تھے وہ بھی فارمر تھے, اس کے گرانڈ فادر بھی فارمر تھے, اس کے فادر بھی فارمر ہیں, سو وہ بھی فارمنگ کرتے ہیں, تو اس کا ورثہ ہے. دا ہالینڈ فارم از نیئر اسکیلز ماؤنٹ. ہالینڈ کی یہ فارم جو ہے یہ اسکیل ماؤنٹس کے قریب ہے. اے ٹائنی ٹاؤن آف 400 پیپل
snuggled in the northwestern corner of Illinois. سو یہ چھوٹا سا گاؤں جس میں قصبہ جو ہے چھوٹا سا جس میں 400 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں. سنگل مین اکٹھے رہنے کو کہتے ہیں. یہ ایلینوائس جو اسٹیٹ ہے اس کے نارتھ ویسٹرن کارنر میں ہے. یہ شمال مغربی حصہ جو ہے اس میں لوکیٹ کرتا ہے. The land there is hilly, rolling in great waves. In fact, just a few miles away is the highest point in the state. یہاں پہ علاقہ جو ہے وہ ہلی ہے, پہاڑی علاقہ ہے. رولنگ ان گریٹ ویوز. سو اس کو ہم دو طریقوں سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. یہ رولنگ ان گریٹ ویوز جو ہے یہ فریز, ایک تو یہ ہے کہ اٹس ہائٹ میں ہے تو اس میں بہت زیادہ ہوا چلتی ہے, رولنگ ان گریٹ ویوز. دوسرا یہ ہے کہ اٹس جسٹ لائک ویوز, اس میں اتار چڑھاؤ, اس میں اونچائی اور اس میں ڈاؤن ایریاز ہیں اور اس میں ہلی ایریاز ہیں, تو اس لہروں کی طرح ہے, اس میں اتار چڑھاؤ ہے. لیکن اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے رولنگ ان گریٹ ویوز, اس میں بہت زیادہ ہوا چلتی ہے, ہوا اس کی بہت زیادہ یہاں پہ چلتی ہے. ان فیکٹ جسٹ اے فیو مائلز اوے از دا ہائیسٹ پوائنٹ ان دا اسٹیٹ. یہاں سے چند میل کے فاصلے پہ اس علاقے کا, اس اسٹیٹ کا سب سے اونچی جگہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے. Joel attends public school in Scales Mound in a split-level brick building with 235 other grade school and high school pupils. جوئل اسکیلز ماؤنڈ میں ہی ایک پبلک اسکول میں, ایک گورنمنٹ اسکول میں وہ جاتے ہیں, یہاں پہ سبق پڑھتے ہیں, جو کہ 2 سطحی بلڈنگ ہے. 2 سطحی کچھ بلڈنگ کی جو ہائٹ ہے وہ کم ہوتی ہے, کسی کی زیادہ ہوتی ہے. اسپلٹ لیول برک بلڈنگ ہے, اینٹوں کا بنا ہوا بلڈنگ ہے. 235 دوسرے کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی, ہائی اسکول اسٹوڈنٹس اور لوور گریڈ کے اسٹوڈنٹس بھی اس کے ساتھ, پیپل مین اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں, وہ اس کے ساتھ پڑھتے ہیں. About half the students are farmers. ان میں سے, ان 235 میں سے تقریباً آدھے جو ہیں وہ کسان ہیں. This year Joel will graduate from 8th grade and begin 9th. اس سال جوئل 8ویں جماعت پاس کر کے 9ویں جماعت میں چلا جائے گا. But his class will not get larger. لیکن اس کی کلاس جو ہے وہ, اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا, وہ بڑھے گا نہیں. Except for 3 foster children who came and left, Joel has been with the same 19 kids since first grade. علاوہ ان 3 رضائی بچوں کے جو یہاں پہ انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا, وہ آئے تھے اور پھر چلے گئے تھے. جوئل پہلی جماعت سے ہی ان 9 بچوں کے ساتھ یہاں پہ پڑھ رہا ہے, اس کی تعداد میں اس کلاس میں اضافہ نہیں ہوا. I know every kid in practically the whole school, he says. وہ کہتے ہیں جوئل کہ میں اپنے اسکول میں پرسنلی, ذاتی طور پہ میں سارے بچوں کو جانتا ہوں. He says, وہ کہتے ہیں, some of those guys in schools on television don't even know the people in their own class. وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ اسکول دکھاتے ہیں جہاں پہ بعض لوگ اپنے ہی جماعت کے بچوں کو نہیں پہچانتے, لیکن میں پورے اسکول کے بچے جو ہیں, یہ 235 بچے جو ہیں, ان سب کو پرسنلی جانتا ہوں. Joel is a good student, though reluctant to discuss it. جوئل جو ہے وہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں, لیکن وہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے, بتاتے ہوئے وہ ہچکچاتے ہیں. وہ کوئی مطلب اس طرح ولنگ نہیں ہے کہ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں, اس کو ڈسکس وہ نہیں کرتے. یا if you ask him he would say yeah I guess I pull mostly A's and B's. تو وہ آپ کو بتائے گا, آپ اس سے پوچھو گے تو ہاں میں مجھے لگتا ہے شاید میں اکثر میں کیا کرتا ہوں, اے گریڈ لے لیتا ہوں اور بی گریڈز لے لیتا ہوں. ان نیشنل ٹیسٹنگ جوئل اسکورڈ این اوور آل 99%. اور نیشنل ٹیسٹنگ میں جوئل نے تقریباً اس نے کیا کہ 99% رزلٹ اس کے آ گئے. میننگ دیٹ اونلی 1% آف اسٹوڈنٹس اسکورڈ ہائر. اس کا مطلب ہے کہ صرف 1% اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اس سے
زیادہ انہوں نے اسکور لے لیا، مارکس لے لیے، اس کے 99% مارکس تھے. His studies are typical of any 8th graders in the United States. اور اس کے اسٹڈیز جو ہیں، اس کے سبق سیم مطلب انہی کی طرح ہیں، ٹپیکل ہیں. ٹپیکل مثالی کو کہتے ہیں. کوئی بھی 8ویں جماعت کا بچہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، کیونکہ ان کا کورس سیم ہوتا ہے، سیم سلیبس، تو اسی طرح ہے. آپ اس سے پوچھو گے تو وہ آپ کو بتائے گا وی آر ڈوئنگ پرسنس ان میتھس، میتھمیٹکس میں ہم پرسنٹیج کر رہے ہیں. انگلش فارگیٹ اٹ، انگلش چھوڑو انگلش کو، بیکاز اٹس دیئر نیشنل لینگویج، تو اس کے بارے میں وہ کچھ خاص نہیں بتاتے. ان ہسٹری وی آر اپ ٹو ایف ڈی آر، ہسٹری میں ہم ایف ڈی آر میں پہنچے. ایف ڈی آر مینس فرینکلن ڈیلینو روزویل جو ہے امریکن پریزیڈنٹ تھا، تو اس کا آپ کہہ سکتے ہو ایف ڈی آر ہے، فرینکلن ڈیلینو روزویلٹ. So in science we do experiments like taking this chemical HCl and blowing up pieces of chalk. اور سائنس میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ HCl لے لیتے ہیں کیمیکل، اور اس سے چاک کے ٹکڑے جو ہیں ان کو ہم بلو اپ کرتے ہیں. But when the school bus drops Joel off and he runs up the quarter-mile lane to his farmhouse، لیکن جب اسکول کا بس اسے اتارتا ہے اور وہ تقریباً 1 میل کا تہائی حصہ وہ پگڈنڈی میں پیدل چل کے وہ بھاگ کے اپنے فارم ہاؤس کی طرف جب آتا ہے، slips out of his sneakers and pulls on his boots، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے جوتے یا ہم سنیکرز جو ہیں جنہیں ہم جاگرز کہتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں، اتار کے وہ بوٹس پہنتے ہیں. بوٹس ٹخنوں سے اوپر تک جو ہم فوٹ گیئر پہنتے ہیں اسے بوٹس کہتے ہیں، اور جو پست قد والے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں انہیں ہم شوز کہتے ہیں. تو یہ بوٹ پہنتے ہیں جنہیں ہم لانگ شوز کہتے ہیں. دین ہز لائف از نو لانگر ٹپیکل آف این ایوریج ٹین ایجر، لیکن پھر اس کی زندگی جو ہے ایک اوسط ٹین ایجر کی طرح نہیں ہوتی جس طرح اس کے سبق ٹین ایجر کا ہے. ٹین ایجر مین 13 to 19 ایئر جو ہیں جس میں ٹین آتا ہے اسے ٹین ایجر کہتے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹین ایج میں کوئی بھی ٹین ایجر ہی ڈزنٹ تھنک اباؤٹ دا کنسیکوینسز، وہ کچھ بھی کام کرتا ہے. موسٹلی دا ٹین ایجرز آر دے آر ہیپی اینڈ گو لکی، دے آر ہیپی گو لکی اینڈ دے آر کیئر فری. سو ٹین ایجرز ناٹ آل آف دم بٹ موسٹلی دے آر اسکیٹر برین. سو یہ ٹین ایجر جو ہے جوئل، ہی از ناٹ لائک دا ایوریج ٹین ایجر ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کیونکہ عام ٹین ایجر اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح یہ جوئل کرتا ہے، چونکہ ہی لیوز ان اے فارم فیملی، ولیج میں وہ رہتے ہیں، تو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے، دیکھیں. ہز فوٹ گیئر از دا کلو، اس کے جوتے جو ہیں پاؤں میں پہننے والی اس کے جوتے جو ہیں فوٹ گیئر، یہ اس کی نشانی ہے، مطلب یہ ثبوت ہیں کہ اس کی لائف جو ہے جوئل کی لائف عام ٹین ایجر کی طرح نہیں ہے. جوئل ویئرس بوٹس ایوری ڈے، ہر دن وہ بوٹس پہنتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ٹخنوں سے اوپر والے جوتے جو ہیں انہیں بوٹس کہا جاتا ہے. نو میٹر واٹ دا سیزن، مطلب کوئی بھی سیزن ہو، کوئی بھی موسم ہو تو وہ بوٹس ہی پہنتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں؟ دیٹس بیکاز ہی ڈز چورز ایوری نائٹ آفٹر اسکول اینڈ فار سیورل آورس آن ویکینڈس، کیونکہ وہ ہمیشہ اسکول کے بعد گھر میں کام کرتے ہیں، چورس کرتے ہیں. چورس کا مطلب ہے گھر کے کام ہے جس میں چاپنگ آف ووڈز ہے، جس میں آپ فصلوں کو پانی دینا ہے، جس میں جانوروں کو چارہ کھلانا ہے، جس میں آپ نے پلاؤنگ کرنا ہے، یہ وہ بہت سارے کام جو ہے. ہی ڈز چورز ایوری نائٹ آفٹر اسکول، اسکول کے بعد، اینڈ فار سیورل آورز آن ویکینڈ، اور ویکینڈ میں کئی گھنٹوں تک وہ کام کرتے ہیں. دا چورز آر بوٹ ورک، اسی لیے وہ بوٹ پہنتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ بوٹ والے کام ہیں، عام جوتوں سے آپ نہیں کر سکتے. وہ ہارڈ ہوتے ہیں، ہیوی ہوتے ہیں، اینڈ سم ٹائمس ڈرٹی. دے آر ہارڈ، دے آر ہیوی اینڈ سم ٹائمس ڈرٹی. وہ سخت ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، اور سخت کام ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ گندے کام بھی ہوتے ہیں. کیچڑ میں آپ کا کام ہوتا ہے، آپ کو بارن میں کام ہوتا ہے، سو آپ سنیکرز پہن کے، آپ شوز پہن کے وہاں پہ نہیں جا سکتے.
The daily chores that Joel does help run the farm and help support the family. جو روزمرہ کے معمول کے کام جوئل کرتا ہے وہ اس فارم کو چلانے میں بھی مدد دیتا ہے اور فیملی کی بھی کیا کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اس کی بھی ہیلپ کرتا ہے. جوئل از اے ٹینیجر بٹ ہی ڈز دا ورک آف این ایڈلٹ. اگرچہ جوئل جو ہے وہ کیا ہے، وہ ٹین ایجر ہے، لیکن وہ کام ایک بڑے کا کرتا ہے، ایڈلٹ کا کرتا ہے. ان لائک موسٹ فیملیز ویئر دا پیرنٹس alone میک دا منی، فارم فیملیز ورک ٹوگیدر. ان فیملیز کے برعکس جہاں پہ صرف پیرنٹس پیسے کماتے ہیں، فارم فیملیز جو ہیں، یہ زمینداروں کی کھیتی باڑی والی یا فارم والی فیملیز جو ہیں وہ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایچ چائلڈس لیبر از ناٹ اونلی امپورٹنٹ ٹو دا فیملیز ویل بینگ، اٹ از اسینشیل. ہر بچے کی کام جو ہے، محنت جو ہے، وہ نہ صرف اس فیملی کی بہبود کے لیے، ویل بینگ کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہر بچہ مطلب ہر ممبر جو ہے اس فیملی کا، وہ اپنا پارٹیسپیشن وہاں پہ شیئر کرتا ہے، اپنا پارٹیسپیشن کر لیتا ہے. پلاونگ کرتے ہوئے، کوئی وہاں پہ سوئنگ کرتے ہوئے، ریپنگ کرتے ہوئے، واٹ ایور ورک از گوئنگ ٹو بی ڈن دیر، ایوری ممبر آف دا فیملی he does his share of work there. So it's not only important in farm families but it is essential. It is essential. یہ ضروری ہے. The Hollands operate a self-sufficient farm, typical of many in the corn belt. یہ ہالینڈز جو ہیں، جوئل ہالینڈ کی فیملی جو ہے وہ ایک خود کفیل فارم چلاتے ہیں. خود کفیل مینس سیلف سفیشینٹ، مینس خود کفیل. کس طرح خود کفیل ہے؟ جس طرح دوسرے یہاں پہ فارمز ہیں اس کارن بیلٹ میں، کارن بیلٹ بھی اس زرعی ایریا میں، ایگریکلچرل ایریا میں جس طرح دوسرے فارم ہے، اسی کی طرح جوئل ہالینڈ کا یہ فارم جو ہے یہ سیلف سفیشینٹ ہے. دے رائز لائیو اسٹاک، وہ مال مویشی پالتے ہیں. کیٹل اینڈ اے فیو شیپ، گائے بیل پالتے ہیں اور کچھ بھیڑ بکریاں بھی پالتے ہیں. ان ایچ ہرڈ دے کیپ سم فیمیلس ٹو ریپلینش دا اسٹاک. اور ہر ریوڑ میں، ہر ہرڈ یہاں پہ ریوڑ ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس میں کچھ مادہ بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ اسٹاک کو وہ کیا کر سکیں، دوبارہ بڑھ سکیں. ریپلینش، دوبارہ بڑھنا، پورا کرنے کو کہتے ہیں. The rest of the animals are sold for slaughter and laid on America's tables as beef and lamb. اور دوسرے بچے جانور جو ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں سلاٹر کے لیے. سلاٹر کہتے ہیں ذبیحے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے بیچتے ہیں، جو کہ امریکہ کے دسترخوانوں میں کیا ہوتا ہے، ایز اے بیف اینڈ لیمب پہنچ جاتا ہے. بیف اینڈ لیمب مینس چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت. بیف کہتے ہیں بڑے گوشت کو کہتے ہیں، گائے کا گوشت ہے یا بیل کا گوشت ہے اس طرح. اور لیم جو ہے چھوٹا گوشت، یہاں پہ لیم سے مراد جو ہے چھوٹا گوشت یا بکری کا گوشت ہے یا شیپ کا گوشت ہے. The Hollands grow virtually all the food the animals need. یہ سیلف سفیشینٹ اس لیے ہے کہ ہالینڈ جو ہے وہ تمام، ایک تو مویشی پال لیتے ہیں اور ان مویشیوں کی ضرورت کے لیے جو بھی خوراک ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود ہی کیا کر لیتے ہیں، اصل میں خود ہی وہ یہاں پہ ان کو اگا لیتے ہیں. جیسا کہ کارن ہو گیا، جوار ہو گیا، جیسا کہ اوٹ جو ہو گیا، یا چارہ ہے جو ہے دوسرا گھاس پھوس چارہ، وہ